الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبریں بہت ساری ہیں اور ہم کچھ جو ہمارے ملک کے جو ایشوز ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے کرونا کی بات کرتے ہیں کہ کرونا کی جو صورتحال ہے وہ ہے کہ 11.5 ملین سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس بیماری میں دنیا کے اندر مبتلا ہو چکی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو رجسٹرڈ لوگ ہیں، اور ہلاکتیں جو ان سی ہیں وہ 5,37,000 سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں 3 ملین لوگ جو سے ہیں اس بیماری کے اندر ہیں، اور 1,33,000 لوگ جو سے ہیں اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، جو لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اگر ہم پاکستان پہ جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی 2,32,000 لوگ جو سے ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں جو اس بیماری کے اندر ہیں، اور اس سے کئی گنا زیادہ جو سے ہیں لوگ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہیں ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ جو آفیشیل ہلاکتیں ہیں وہ تقریباً 5,000 کے قریب ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور خطرناک صورتحال جو نظر آ رہی ہے، جہاں ہمارے مقدس مقامات ہیں سعودی عرب میں تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ 2,10,000 کے قریب جو رجسٹرڈ لوگ ہیں وہ اس بیماری میں ہیں، جو رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ وہاں ہلاکتیں کچھ کم ہیں، 1,900 سے زیادہ وہاں ہلاکتیں ہو چکی ہیں، لیکن بیماری بدتدریج بڑھ رہی ہے۔ اور یہ تو ہے صورتحال اس کی۔ ناظرین، ہم نے پچھلے دنوں پروگرام کیا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہماری گورنمنٹ اٹھاتی رہتی ہے، ان کے گورنمنٹ کے ایما پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کو جو سب سے سافٹ ٹارگٹ ملتا ہے وہ ٹارگٹ یہ ملتا ہے، وہ آسانی سے اس کو ہدف کو پورا کرنے کے لیے وہ اس پہ چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جن کا صرف کام یہی ہوتا ہے کہ نفرت پھیلانا، نفرت پھیلانا اور نفرت پھیلانا، اس کا کوئی مقصد ہو یا نہ ہو۔ پچھلے دنوں علی محمد نے اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد سے پہلے خاتم النبیین لکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر جگہ پہ کئی سوال اٹھے، لوگوں نے مجھ سے بھی پوچھا کہ بھئی کیا کسی کے نام کے ساتھ اگر محمد لکھا ہوا ہے، محمد احمد صدیقی لکھا ہوا ہے یا محمد اسلم لکھا ہوا ہے، محمد افضل، تو اس سے پہلے وہ خاتم النبیین لکھیں گے؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ پھر اس کے بعد احمدیوں کو ان کو یہ نظر آیا کہ یہ احمدیوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا کہ خاتم النبیین پہ تو وہ پہلے بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کا جو ترجمہ نکالتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مور، تو اس مور کے انڈر جو ان سے ہیں وہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ان کو اب مولویوں کو یہ پرابلم شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے ایک نئی اصطلاح نکالی ہے، انہوں نے نکالی ہے کہ اب نہ خاتم النبی نہ لکھو، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، تم لکھو رسول عربی آخر النبیین، نٹ خاتم النبیین، آخر النبی۔ ایک نئی اصطلاح نکالی، انہوں نے کہا یہ لکھا جائے، اس سے قادیانی جو ان سے ہیں نا بالکل ختم ہو جائیں گے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آپ لکھو تو صحیح نا، پھر اس کے بعد وہ اس کی بھی اصطلاح نکال لیں گے، کیونکہ سچے کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کبھی بھی جھوٹوں کو پرابلم ہوتی ہے۔ میں جھوٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ آپ پہلے یہ مولوی صاحب نے جو فرمایا ہے ذرا یہ سن لیجئے کہ کیا فرما رہے ہیں۔ کیونکہ یہ عجمی عربی نہیں ہے، تو حضرت محمد عربی کا اضافہ کروائیں اور آگے آخر النبیین لکھوائیں، خاتم النبیین نہیں، آخر النبیین، کیونکہ خاتم کے جو کئی معنی کرتے ہیں وہ ان میں سے اصل آخر النبیین کا معنی نکالیں آپ، کیونکہ خاتم سے وہاں کا جی مور ہے، مطلب اب نبی کی مور سے آئیں گے آگے نبی، تو آپ تو مارے گئے، آپ کو تو چکر دے گئے وہ۔ لہذا وہاں یہ کہ محمد عربی آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تو حکومت جو سندھ ہے یا جو بھی حکومت پاکستان کی، وہ یہ اضافہ کروائیں، اور علماء عوام بیدار ہو کہ یہ اضافہ کروائیں۔ خاتم النبیین کا اضافہ کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو قرآن میں پہلے سے اترا ہوا ہے، اس کو تو قادیانی انکار کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں۔ لہذا ان کو کہیں یہ کریں، حضرت محمد عربی آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اضافہ کروائیں گے تو یہ خدمت ہوگی، اور یہ قادیانیت کے عقیدے کو تو کاٹے گا۔ خاتم النبیین کا لفظ قادیانیت کے عقیدے کو نہیں کاٹ رہا، اس لیے کہ وہ تو مانتے ہیں اس کو، لیکن اس کے اندر تعویلیں کرتے ہیں۔ ان تعویلوں کا آپ جواب کیا دیں گے؟ جی ناظرین، آپ نے مولوی صاحب کی نئی پروپوزل ملاحظہ کی۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ لکھیں رسول عربی آخر النبیین لکھیں، تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس سے اب قادیانیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ قادیانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ان کی پروپوزل ہے۔
تو اس سے بھی بڑی بڑی پروپوزلز آئی ہیں، 125 سال گزر گیا ہے، لیکن پروپوزل اب چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں، اسمبلی سے اگر پاس کروا لیں اور پھر تمام بچوں کے نصاب میں، پھر اس کے بعد ایک مولوی صاحب اور اٹھیں گے، وہ کچھ اور پروپوزل دیں گے، پھر بچوں کو چینج کریں گے۔ آپ لوگوں بچوں کو کیوں ڈبل مائنڈ کر رہے ہیں؟ 125 سال سے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب تو خدا کا واسطہ ہے، تھوڑا بہت تو آپ خدا سے ڈریں کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں، کیوں اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ میں ناظرین، میں دعوے سے کہتا ہوں، خدا نہ خواستہ ان مولویوں کی حکومت کبھی آ گئی، ان کے اختیارات بڑھ گئے، تو یہ اتنے شیطان ہیں کہ قرآن مجید میں بھی ترمیم کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ یہ کر نہیں سکیں گے، لیکن کریں گے۔ یہ اسی کا حصہ ہے جو یہ ان کو اب قرآن مجید میں نقطۂ نظر نکال رہے ہیں نا، کہ محمد سے پہلے آپ نے خاتم النبیین لکھنا ہے، آپ کسی کے نام سے پہلے بھی آپ لکھیں گے، جب بھی کسی کا نام محمد آئے گا۔ یا ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، یہاں پہ تو ہر عربی اپنے نام کو آپ محمد کہتا ہے۔ میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں نہیں، اپنا پورا نام بتاؤ، محمد صرف ایک ہی ہے۔ آپ محمد احمد لکھ لیں، محمد اسلم لکھ لیں، کچھ بھی لکھ لیں آپ، لیکن یہ نہ لکھیں گے آپ خالی محمد ہیں۔ تو یہ اس قسم کی حرکات ہیں کہ جس کے اوپر جواب بھی میں کیا دوں، مجھے خود تکلیف پہنچتی ساری۔ میں سوشل میڈیا سے مجھے ایک اور ویڈیو ملی، میرے خیال 1 آدھ سال پہلے کی بات ہے، یہ ویڈیو پرانی ہے، مجھے اس کی ایگزیکٹ تاریخ یاد نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے جو اس وقت لیڈر ہیں وہ سراج الحق صاحب اور کچھ ان کے ساتھ دوسرے ان کے ساتھی امریکہ لے گئے، کیونکہ امریکہ سے بھی یہ لوگ ایڈ لیتے ہیں اور یہ جاتے رہتے ہیں دورے وہاں پہ امریکہ، تو وہاں سے یہ پکی بات ہے کہ ملتی ہے ان کو ایڈ۔ وہاں پہ ایک تقریب تھی، تو اس کے اندر ڈاکٹر رشید علی بلوچ صاحب، اسکالر ہیں بہت بڑے اور میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں وہ، انہوں نے ان کو خطاب کا چھوٹا سا موقع ملا وہاں پہ، کیونکہ تو انہوں نے جماعت اسلامی کے جو سراج الحق صاحب ہیں ان سے 2 سوال کیے۔ انہوں نے کہا کہ زبور کے بارے میں بتایا کہ زبور میں سلیمان کے پاس ایک طاقت تھی اور وہ لوہار تھے پیشے کے حساب سے بتایا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں آتا ہے کہ وہ گڈریے یا بکری چلانے والے تھے، کہ جو بکریوں کو چلاتے تھے، وہ انہوں نے اپنا پیشہ بتایا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ معلم تھے، بخاری شریف میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ جو سچ بولنے والا تھا اس کی امت جو سی ہے اتنی جھوٹی کیوں ہے، اور جو امین، جو امانت رکھنے والا کی امت جو سی اتنی چور کیوں ہے۔ یہ 2 سوال انہوں نے سے کیا۔ انہوں نے کہا مجھے اس کے دونوں سوالوں کے جواب، آپ دنیا میں پھرتے ہیں، مجھے پوچھ کے بتائیے گا۔ ناظرین آپ خود بھی ملاحظہ کیجئے یا کہ انہوں نے کس طریقے سے کہا، اور یہ بڑی لمحہ فکر کی بات ہے۔ This is wonderful afternoon, I believe, and very grateful leadership of the Jamaat Islami, Senators Siraj Ulhaq Sahab, Naeem Sahab, and other all distinguished guests. تو بس دو باتیں کہنے کہ وہ کرتے ہیں تاکہ یہ سینٹ میں جائیں یا جہاں بھی دنیا میں جائیں، یہ 2 باتیں ذرا پوچھ کے مجھے بتائیں۔ تو ذرا غور طلب بات ہے، حضرت داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان جس کو طاقت ملی، حکومت ملی، وہ لوہار تھے، ان کا پیشہ لوہار کا تھا اور نرم کر دیتے تھے لوہا اپنے ہاتھ میں۔ تو تبھی زبور میں جب وہ زبور آپ کو پتا ہوگا کہ نظموں کی کتاب ہے، نظموں کی الہامی کتاب ہے، شاعری ہے اللہ کی۔ تو جب زبور پڑھتے تھے لوگوں کے دل نرم ہوتے تھے۔ تو وہ کون تھا؟ لوہار۔ اور اس کی امت کون ہے؟ یہودی۔ اب دوسرے ہمارے مطلب کے ماننے والے، دوسرے ہمارے جو بڑی ہے امت، یہ بڑے غور سے سننا ہے ہم سب نے، وہ کون ہے؟ عیسائی۔ تو حضرت عیسیٰ اپنے لوکا میں جو ان کی مقدس جو اناجیل ہے، 4 اناجیل، اس میں ایک کتاب میں لکھتے ہیں میں چراوا ہوں، چرواہا، شیپرڈ، بکریاں چرانے والا، وہ اپنا یہ ٹائٹل بتاتے ہیں۔ تو یہودی کی امت مطلب لوہار کی امت، چراوے کی امت۔
आका अलैहिस्सलाम कौन है, वो क्या कहते हैं अपने आप को? बुखारी की दूसरी या शायद तीसरी जिल्द में फरमाते हैं कि मुझे उस्ताद बनाया, मौल्लिम, मतलब उनका काम टीचिंग था, टीचिंग करते थे, उनका काम टीचिंग था। तो सवाल ये बनता है सेनेटर साहब कि चरावे की उम्मत यहूदी कहां है, और लोहार की उम्मत जो अपना कहां पहुंच गई, जो ईसाई हैं, और जो मौल्लिम की उम्मत है, जो इल्म देने वाला है, वो दुनिया में सबसे बड़ी, आपको पता है कितनी पढ़ी लिखी है। तो ये मौल्लिम के साथ ज्यादती क्यों हुई? और बस आखिरी दूसरा सवाल जो आप कहीं कर दीजिएगा, अगर जवाब मिल जाए। सादिक और अमीन, ये दो नामों से काफर भी जानते थे, इज्जत करते थे, मुसलमान तो करते ही हैं अब आका अलैहिस्सलाम की। सिर्फ ये पूछना है कि सच्चे की उम्मत इतनी झूठी क्यों है और अमीन की उम्मत इतनी चोर क्यों है? थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर रशीद अली बलोच साहब का छोटा सा खिताब था, बहुत आला बात उन्होंने की, और ये सवाल हमें सबको करने चाहिए और बार बार करने चाहिए। इन प्रोग्रामों को करने का मकसद सिर्फ यही होता है, किसी को शिकस्त देना या किसी को कोई शर्मिंदा करना नहीं है। हमें तकलीफ़ पहुंचती है कि जिस इमाम को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरा सलाम कहना, हम उसको गालियाँ निकालें बगैर सोचे समझे, और ये देखते हुए भी कि तमाम अहादीस कुरान मजीद से साबित हो रहे हैं कि सच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ गाली। मुझे पता है मैं ये जब प्रोग्राम करूँगा, जब प्रोग्राम ये सोशल मीडिया पे भी जाएगा, तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको और कुछ नहीं आता, गाली देना, बदकलामी करना, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बहरहाल हम आज भी वही कहते हैं, गालियाँ सुन के दुआ देंगे और पाके दुख आराम देंगे।